ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ سعودی عرب ایک روحانی روشنی کا مینار ہے۔ یہ وہ سرزمین جہاں بیت اللہ اور مدینہ منورہ ہے، جہاں قرآن کریم کا نزول ہوا، جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ لیکن آج جو خبریں وہاں سے آتی ہیں وہ دل کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب میں ایک بڑا میوزک کنسرٹ منعقد ہوا جس میں مشہور مغربی گلوکارہ جینیفر لوپز نے شرکت کی اور اس کے ساتھ دیگر مغربی شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس پروگرام میں ہزاروں نوجوان شریک ہوئے اور ہر طرف ناچ گانا، روشنیاں اور بے فکری کا سما تھا۔ ظاہری طور پر یہ سب کچھ ترقی کا منظر لگتا ہے، لیکن جب ہم دین کی نظر سے دیکھتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے، کیا واقعی یہی ترقی ہے؟ کیا یہی وہ راستہ ہے جس کی ہمیں اجازت ہے؟ سعودی عرب میں جو کچھ بدل رہا ہے اس کے پیچھے شہزادہ محمد بن سلمان کی پالیسی ہے، جو وین 2030 کے تحت سعودی عرب کو ایک جدید اور کھلا ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کو صرف ایک مذہبی ملک نہیں بلکہ ایک تفریحی، سیاحتی اور کاروباری مرکز بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اسی وین کے تحت ملک میں سینما گھر کھولے گئے، میوزک فیسٹیولز کی اجازت دی گئی اور مغربی فنکاروں کو دعوت دے کر ان کی پرفارمنسز کا انعقاد کیا جانے لگا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں کے سائے میں ایسی سرگرمیوں کی گنجائش ہے؟ کیا وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو شرم و حیا کا درس دیا، آج وہاں ناچ گانے کے کلچر کو عام کرنا درست ہے؟ اسلام کبھی بھی اندھی تفریح کا حامی نہیں رہا۔ اسلامی تفریح کا مقصد روح کو سکون دینا، اخلاق کو سنوارنا اور دل کو اللہ کے قریب کرنا ہوتا ہے، نہ کہ بے راہ روی، فحاشی اور مغربی اثرات کو پھیلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ فحاشی کو عام کریں گے اور حرام کاموں کو بھی معمولی سمجھا جائے گا۔ یہ حدیث آج کے دور کی عکاسی نہیں کر رہی تو اور کیا ہے؟ آج اگر ہم سعودی عرب کی زمینی حقیقت پر نظر ڈالیں تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ وہ ملک جو کبھی صرف دین، عبادت اور روحانیت کی پہچان تھا، آج وہاں نائٹ کلبز، کنسرٹس اور یہاں تک کہ کسینو تک کھولے جا رہے ہیں۔ ریاض، جدہ اور دیگر شہروں میں جوئے کے اڈے اور شراب کی محفلیں آہستہ آہستہ تفریح کے نام پر عام کی جا رہی ہیں، اور ان سب کو ترقی اور کھلا پن کہہ کر قبول کروایا جا رہا ہے۔ اسلامی سرزمین پر جہاں اذان کی آواز گونجتی تھی، آج مغربی موسیقی اور ناچ گانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ صرف ایک کنسرٹ نہیں، یہ ایک سوچ کی تبدیلی ہے، ایک نظریے کا انحراف ہے جو ہمیں ہماری اصل سے دور لے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ سعودی عرب کوئی عام ریاست نہیں، یہ وہ جگہ ہے جس کے ساتھ ہماری روحانی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ ہے، یہ وہ دھرتی ہے جس پر اسلام نے جنم لیا اور جہاں آج بھی لاکھوں دل جھکنے کو بے چین رہتے ہیں۔ اگر ہم ایسی سرزمین پر بے حیائی عام کرنے لگیں تو پوری دنیا پر اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ لوگ سعودی عرب کو دینی قیادت کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اگر اسی سرزمین سے بے راہ روی کی مثالیں قائم ہو گئی تو باقی دنیا میں دین کو کون بچائے گا؟ یہ نہ صرف سعودی عرب کا بلکہ پوری امت مسلمہ کا نقصان ہوگا۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو سمجھانا ہے کہ اصل خوشی، اصل سکون اور اصل عزت صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ محمد بن سلمان چاہے کتنا بھی جدید نظام لانا چاہیں، لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی دینی پہچان کو نہ چھوڑیں۔ ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی روشنی کبھی دیر پا نہیں ہوتی، اصل نور تو وہی ہے جو دل میں ایمان کی صورت میں بس جائے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں، ایمان کی روشنی کی طرف یا دنیا کی وقتی چمک کی طرف۔ تو بتائیں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب واقعی ترقی ہے یا پھر ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔